ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜਵਾਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? اور ٹھیک ہو تسی؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سر بھائی ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ نام کیا آپ کا؟ میرا نام ثناء اللہ ہے۔ ثناء اللہ بھائی کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سرگودا سے۔ واہ جی واہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، حکم کریں بھائی صاحب۔ آمین۔ بڑے انتظار کر رہا ہے، میں نے تو پاکستانی ٹائم 9 بجے کا بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، دیکھا آپ نے، میں ہر ایک کو ٹائم دے دیتا ہوں، پھر ان جلدی سے ان کو ختم نہیں کر سکتے نا، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل سمجھ آ رہی ہے، میں نے بالکل۔ تو میں ٹائم کی پہلا جو کویسچن ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا جی۔ اس وقت جو زیادہ تر میرا ذہن میں سوال آتا ہے اور جو مجھے اس پہ پوچھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو ہے فرقے زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے؟ کیا دین ہمیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے فرقہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دن نازل کیا نا، فرقے تو نازل نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقے توڑی تھے، ایک ہی دین تھا، سب کی نماز ایک، سب کا قبلہ ایک، سب کا سب عقیدہ عمل سب ایک ہی احکام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80-90-100 ایک منٹ بھائی، 80-90-100 جو ہیں مختلف نہیں لے کے آئے ہیں فرقے، وہ ایک ہی دین ایک ہی مذہب لے کے آئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے؟ کہ میرے بعد میری امت جو ہے نا، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں نا بھائی، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، لیکن انہوں نے خبر دی ہے کہ فرقے بنیں گے، تو اس کی خبر دی ہے۔ اور یہ حدیث کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، یہ حدیث متواتر ہے، شیعہ کی بھی اور مخالفین سب کے کتب میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک منٹ، میں آپ کی آواز ہوں جی، کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی گروہ، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا؟ ایک فرقہ ہوتا ہے اور ایک گروہ ہوتا ہے یا جماعت۔ گروہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، گروہ فارسی کا لفظ ہے، فرقہ عربی کا لفظ ہے، ہاں، کوئی فرق نہیں ہے، گروہ فرقہ، آپ گروہ کہہ دو فرقہ کہہ دو، فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 73 گروہ ہو جائیں گے، ان میں ایک گروہ جنت کا ہے، باقی جہنم کا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے اس کا کہ فرقے آئیں گے اور یہ سب جہنمی ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جنتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی محنت تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا، حج پہ بھی جاتے ہیں، دین کی تو اتباع کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا فرقہ وہی فرقہ ہے جس کی نجات ہو گئی، یا وہ فرقہ ہے جو 72 والے ہیں جو جہنمی ہوں گے؟ کیونکہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہر مسلمان، ہر عاقل شخص کو، اگر دین کے اتباع کرنی ہے نا، تو دین کے اتباع میں زحمت ہے، نمازیں پڑھنے ہیں بھائی، روزے رکھنے ہیں، حج پہ جانا ہے، حلال حرام کا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر اس محنت کے باوجود ہم جہنمی بنیں گے تو بہتر یہی ہے کہ بھائی کہ اتنے زحمت نہ کریں، کیونکہ اگر جہنمی جانا، تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ بھائی ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے میرے عزیز کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی تم اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، جی، قرآن اور عترت طاہرہ۔ تو 72 فرقوں میں سے وہ واحد فرقہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، صحابہ نے زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں، صحابہ زیادہ سے زیادہ ان کی عزت کی کیا بات ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کیا، لیکن اتباع نہیں کیا صحابہ نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ بھی فرقہ ناجیہ میں سے نہیں ہے، مگر وہ صحابہ جو شیعت ہے جنہوں نے اتباع کیا، پیروی کیا۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، ہاں، فرقوں کی کہانی یہ ہے جی۔ تو یہ پھر ایک علیحدہ ان کو نام کیوں دے دیے گئے ہیں؟ ایک بریلوی، دوسرا دیوبندی، پھر حیاتی، جماعتی، اہل تشیع، غلطی ہو گئی نا، اثناعشری، یہ سب کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، پر اب فرقے جب غلطی سے بنے تو نام بھی دیا نا۔ اوکے، اچھا، مطلب یہ اسلام میں نہیں ہونے چاہیے، اس کی یہ خود سے بنا لی گئی۔
خود سے بنا دیا. اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلا جو میرا کوشچن ہے وہ ہے حضرت عمر کے حوالے سے. جی جی اہل تشیع کی کتابوں میں بھی آتا ہے، معتبر کتابیں جو ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا جواب 2 طرح سے دیتا ہوں. اوکے آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دوں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں پہ سرچ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ام کلثوم کی شادی سلام اللہ علیہ، تو اس کے متعلق میرا وہاں پہ بیان ہے. ایک منٹ میں ادھر سرچ کر لوں. ایک منٹ یہاں پہ یہ میرا چینل ہے. معاف کیجیے گا ابھی آئے گا، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. یہ میرا چینل ہے، یہاں پہ آپ جائیے میرے عزیزو، یہاں پہ لکھ دیں ام کلثوم، اردو میں لکھ دیں شاید آ جائے. ام کلثوم نہیں آیا اردو میں، چلے انگلش میں لکھتے ہیں. وہ جن لوگوں نے سب ٹائٹل ڈالے نا وہ اردو میں نہیں ڈالے، انگلش میں ڈالتے ہیں، رومن اردو میں. یہ رومن اردو بھی ایک مصیبت ہے. اچھا یہ ام کلثوم، ڈڈ عمر میری ام کلثوم بنت علی. اگر آپ اس کو دیکھ لینا اس کلپ میں کافی معلومات ملیں گے آپ کو. تو یہ ایک جواب ہے میرا. تو دوسرا جواب میرا جو آئے گا آپ کی خدمت میں. جی اب یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے علماء جو کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی عمر سے، تو وہ آپ کو پوری روایت نہیں دکھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کتب میں موجود ہے. وہ شیعہ کتب میں جو موجود ہے وہ روایات دکھانے چاہیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پہ کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم. تزویج ام کلثوم کی باب کے احادیث ملاحظہ فرمائیں. پہلی جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے فی تزویج ام کلثوم قال ان ذلك فرج غصبنا. یہ ایک ایسی فرج ہے جس پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا، یعنی یہ زبردستی کی شادی تھی. غصبنا ہم سے یہ زبردستی، یہ بیٹی ہماری چھینی گئی تھی ہم سے. اچھا دوسری حدیث میں یہ ہے نبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے لما خطب الیہ، جب عمر نے خواستگاری کیا، رشتہ مانگا ہے، فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا کہ وہ بچی ہے، اس کی کم عمر ہے. تو فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا. ما لی ابی باس، اس نے عباس سے کہہ دیا کہ عباس ابن عبد المطلب سے کہ کیا ہوا ہے، مجھے رشتہ نہیں دے رہا، آپ کا بھتیجا مجھے رشتہ نہیں دے رہا، مجھ میں کوئی عیب ہے؟ قال وما ذاک، عباس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا. اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہ زمزم کو مٹی سے بھر دوں گا. چاہے زمزم کو کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی اور عباس کے ہاتھ، اور یہ ایک عزت کی بات تھی کہ بھئی پانی کا جو چشمہ ہے مکے والوں کے لیے ایک ہی چشمہ ہے پانی کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ عباس کے ہاتھ میں ہے، بنی ہاشم کے ہاتھ میں. یہ بڑی اعزاز کی بات، جیسے جب اس زمانے میں کعبے کی چابی اگر کسی خاندان کے پاس ہوتی نا تو عزت کی بات تھی. تو میں اس کو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا. ولا ادع لکم مکرمۃ الا ہدمتها، اور میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، بنی ہاشم کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا. آپ کے پاس اگر باغ ہے، باغ کو میں تباہ کروں گا. آپ کے پاس کاروبار ہے، تباہ، یعنی آپ کے پاس جو عزت کی بات ہے میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرق، اور میں 2 شاہد لاؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کی ہے. ولا اقطعن یمینہ، اور میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. میں شاہد لاؤں گا، میں شاہد لانا میرے لیے کون سی مشکل ہے، کہہ دیں گے 2 آدمی ہم نے دیکھا اس نے چوری کی ہے، پھر اس کا میں ہاتھ بھی کاٹوں گا. فاتاہ العباس، عباس فاخبرہ، عباس جو تھے چچا تھے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، وہ آئے، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا مسئلہ ہے، یہ آدمی جو ہے نا اس طرح تلا ہوا ہے کہ اگر آپ رشتہ نہ دیں تو وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، چاہے زمزم کو بھی مٹی سے بھر دے گا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی شاید چوری کا تہمت لگا کے آپ کے ہاتھ بھی کٹوا دے گا چوری میں.
چوری کے جرم میں. وَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ. تو عباس نے کہا کہ یہ شادی کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، بیٹی کا اختیار مجھے دے دو، میں کچھ کر لیتا ہوں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کس کو دے دی؟ عباس کو دے دی، عباس کے ہاتھ میں. تو یہ دو حدیث جو آپ سے چھپائے جاتے ہیں وہ حدیث شیعہ کتب میں حدیث کیا ہے؟ یہ زبردستی والی شادی تھی اور یہ کوئی رضا کی شادی نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ کتاب الخرائج والجرائح تالیف قطب الراوندی جزء ثانی، یہ کتاب چھپی ہے قوم مقدسہ میں سنہ 1409 ہجری میں، آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے. یہاں پر حدیث نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 825 ہے. راوی کہتا ہے عمر بن عزینہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہمارے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ یقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنتہ ام کلثوم، کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے کی تھی. لوگ ہم شیعوں سے مناظرے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تکیے پہ انہوں نے ٹیک لگایا تھا تو بیٹھ گئے. وقال تقبلون ان علی علیہ السلام انکح فلانا ابنتا، کیا کہ آپ لوگ مانتے ہو؟ شیعوں سے کہا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی فلانے سے کی. ان قوما یزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبیل ولا الرشاد، جو لوگ اس بات کے اعتقاد کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. فصفق بیدہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح بجایا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح مارا. قال سبحان اللہ اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بینہ وبینہا فینقذها، کیا امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ مداخلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کو بچا دیں؟ کذبوا لم يكن ما قالوا، یہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہوا. ان فلانا خطب الى علی علیہ السلام ابنته ام کلثوم فابى علی علیہ السلام، فلانے نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دینے سے انکار کیا. فقال للعباس، وہ شخص عباس کے پاس گیا تھا، واللہ لئن لم یزوجنی لانتزعن منک سقایۃ وزمزم، کہ اگر یہ شادی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، سقایہ آپ لوگوں سے لے لوں گا، زمزم بھی آپ بنی ہاشم سے لے لوں گا. اور عباس فأتى العباس علی علیہ السلام فکلمہ فابى علیہ فالح عباس، تو عباس امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے، بہت اصرار کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس نے پھر اصرار کیا. فلما رأى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقت کلام الرجل علی عباس، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص نے بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ میں بنی ہاشم کو بیچارہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، زمزم ریتی سے بھر دوں گا، فلاں کروں گا، چوری کا ادعا کروں گا وغیرہ. وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ، اور یہ سب وہ کر لے گا. قال ارسل امیر المؤمنین علیہ السلام الى جنیۃ من اہل نجران یہودیہ، تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک چڑیل کو، ایک جنیہ کو، جو ایک یہودی چڑیل تھی، یہودی جنیہ تھی، نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا. یقال له سحیقہ بنت جریرہ یا سحیقہ بنت جریرہ، اس کا نام یہ تھا سحیقہ. فامرها فتلمست فی مثال ام کلثوم، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس جنیہ کو، جن ہے سورہ جن قرآن مجید، اس کو حکم دیا وہ ام کلثوم کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. وحجبت الابصار عن ام کلثوم وبعث بها الى الرجل، اپنی بیٹی جو اصلی بیٹی ہے ام کلثوم، اس کو انہوں نے چھپا دیا گھر میں، کسی کو نہیں دکھایا، بیٹی اپنا چھپا مخفی کر دی، اور اس لڑکی کی یعنی اس جنیہ، اس چڑیل کی شادی کر دی عمر سے. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، تو وہ جو چڑیل تھی وہ عمر کے پاس تھی، چڑیل عمر کے پاس تھی، وہ جنیہ ہاں اس کے گھر میں تھی. تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ بنی آدم نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عجیب لڑکی لگتی ہے. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، تو اس نے کہا کہ یہ بڑے بنی ہاشم جو ہے بڑے جادوگر ہیں، ان سے بڑا جادوگر دنیا میں نہیں ہے. ثم اراد ان يظهر ذلك للناس فقتل، تو پھر وہ جو ہے اسی چکر میں تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لوگوں میں آ کے تقریر کر دے کہ بھئی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جادو کیا وغیرہ، یہ چڑیل ہے. تو پھر اسی دنوں میں اس کی قتل ہو گئی.
وحوت الميراث وانصرفت إلى ناجران وأظهر أمير المؤمنين علیہ السلام ام کلثوم. تو اس چڑیل نے اپنا میراث وغیرہ جو تھا اس سے عمر سے لے لیا عمر کے قتل کے بعد. پھر وہ نجران چلی گئی اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو دوبارہ لوگوں میں ظاہر کر دیا کہ بیٹی جو ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، لیکن ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے گھر میں رہی تھی. جس کی شادی ہوئی تھی وہ چڑیل تھی. اوکے، یہ آپ کا تحفہ. اچھا، تو یعنی کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی جو اصل بیٹی تھی، یعنی کہ جن کا نکاح، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہوئی ہے زبردستی کی، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل جو بیٹی تھی یہ جو تھا راز تھا نا، یہ چڑیل والی بات جو تھی ایک راز تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک. لوگ یہی سمجھ رہے تھے، جو پڑوسی تھے، جو شہر والے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بچی ہے ان کی، لیکن وہ کسی کو نہیں پتا. جو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، یہ ایک کیا ہے، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. وہ جھوٹی نہیں کہہ رہے ہیں، زبردستی کی شادی ہے، زبردستی کی شادی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی سب صحیح ہے. اوکے، اچھا، ایک میں آپ کو روایت بتاتا ہوں، ایک حوالہ ہے تشیع کی کتاب کا، الفروع من الکافی کے جلد نمبر 6 ہے، کتاب الطلاق، حدیث نمبر 10,000. پڑھیں جی، صفحہ نمبر، اس میں ہے کہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ حدیث ہے بھائی، وہ حدیث ہے الفروع من الکافی جز 6 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 115. ٹھیک ہے، حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے. قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت. جس عورت کا شوہر مر جائے کیا وہ اپنے گھر میں عدہ گزارے گی، اپنے گھر میں عدہ گزارے گی، یا جہاں اس کی مرضی ہے، یعنی شوہر کے گھر میں یا اپنے والد کے گھر جا کے وہاں پہ عدہ ہوگی اس کی. قال بل حيث شاءت، انہوں نے فرمایا جہاں اس کی مرضی ہے. ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته. یہ بحسب ظاہر ہے کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے. ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے. یہ جن کو لے کے اپنے گھر گئے تھے، ظاہر میں یہ ام کلثوم ہے، حقیقت میں یہ جنیہ تھی جن کو یہ لے کے گئے تھے. میں نے حدیث آپ کو دکھایا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی یہی حقیقت ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ جنیہ کی شادی ہوئی تھی عمر سے، اور وہ جنیہ بظاہر لوگوں کے آنکھوں میں، لوگوں کے نظر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی ہے. اب یہ جنیہ جو ہے، اس کی شوہر مر گئی ہے، یہ اس کا عدہ کہاں ہوگا؟ عدہ وفات کا عدہ ہوتا ہے نا، وہ عدہ کا وفات کا عدہ ہوتا ہے. یہ اپنا عدہ وفات کہاں گزارے گی؟ ان کو اپنے بظاہر اپنے گھر لے کے آئے، اور پھر یہ نجران چلی گئی ہے، اور پھر اپنی بیٹی کو لوگوں کو ظاہر کیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے اسپینڈ آؤٹ ہو رہا ہے، مجھے یعنی کہ میں صحیح طرح متفق نہیں ہو رہا ہوں آپ کی اسی بات. ابھی آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ اس نے حضرت عمر سے وہ دولت لے لی اور لے کے وہ تو چلی گئی. آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں، چلی گئی نا، کہ مولا علی علیہ السلام اس کو گھر آئے، چلی گئی ہے. وہ دیکھیں، وہ تو ظاہر میں وہ کون ہے؟ ظاہر میں امیر المؤمنین السلام کی بیٹی ہے. امیر المؤمنین السلام اس کو اپنے گھر لے کے آئے، وہ اپنا میراث وغیرہ بھی لے کے آئی، پھر وہ چلی گئی ہے نجران، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ظاہر کیا، اپنی بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ لوگ، کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلا، صرف عمر کو پتہ چل گیا تھا آخر میں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، صرف عمر کو پتہ، اور پھر کسی کو نہیں معلوم تھا. یعنی جو پڑوسی ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو شہر والے ہیں، صحابہ وغیرہ تھا، ان کو نہیں پتہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کی شادی ہو گئی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی سے. یہ ایک راز تھا. کب تک؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک ایک راز تھا. ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں پتہ تھا حقیقت میں، کیونکہ ایک ایسا راز تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک زبردستی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو کس طرح، معصوم بیٹی کو کس طرح بچایا ہے؟ اس طرح بچایا ہے کہ ایک جنیہ کو، ایک چڑیل کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اس کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن حق ہوتے ہیں. تو یوں ثابت ہوا کہ یعنی کہ شادی نہیں ہوئی. آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی ایک چڑیل سے، ایک جن سے، جن سے جو ام کلثوم کے شکل میں تھی. یعنی کہ سیدہ کلثومہ جو اصل میں حضرت علی کی بیٹی تھی، ان سے شادی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی.
اس میں ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 848 پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا مولا علی علیہ السلام نے ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر کے ساتھ، پھر ٹھیک ہے، اون بن جعفر کے بعد محمد بن جعفر سے، پھر ان کے بعد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کر دیا. ٹھیک. عمر کے ایسے بعد واقعے جب تک عمر زندہ تھے ان کو مخفی رکھا، ان کو چھپایا رکھا. جب عمر مر گیا تو پھر ان کو ظاہر کیا، ان کی شادی کر دی. کیا نہیں اس تو میں کون سی بات؟ یہ جو ہے اس میں جعفر صادق یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے عمر سے شادی کی، عمر کی وفات کے بعد محمد بن عمر جعفر کیونکہ جب کے تک ساتھ. عمر زندہ تھا وہ بچی مخفی تھی، وہ بچی آنکھوں سے وہ اس کو کسی وہ گھر میں چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں دکھاتے تھے. کیوں؟ واضح بات ہے کہ وہ بچی وہی ہے جس سے بادشاہ وقت سے چاہتا کہ شادی کرے، اور اس بچی کو اسی لیے وہ چھپایا ہے تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچی یہاں گھر میں چھپی ہوئی ہے. تو جب تک وہ عمر زندہ ہے اس کو گھر میں چھپا رہا. اب عمر مر گیا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت عمر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ام کلثوم کی؟ اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے، اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے. ام کلثوم کی شادی ہی نہیں ہوئی تو ان سے کیسے اولاد ہو سکتی؟ باتیں آپ کی تھوڑی مل رہی ہیں مجھے، میں صحیح طرح سے او بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو شیعہ کے نقطۂ نظر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کہتے ہو جی دیکھو آپ لوگوں نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کیا، جو شادی ہوئی ہے وہ رضا و رغبت سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو ایک حدیث بھی پیش نہیں کی. میں نے اب جو باتیں کی میں نے جو حدیث آپ کو دکھا دیا ہے ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث کی دھمکی تھی. وہاں پہ ظلم تھا، وہاں پہ جبر تھا، اور دھمکی بھی بہت ہی عجیب غریب قسم کی دھمکی، بہت ہی ڈراؤنا، یعنی بادشاہ وقت جو ظلم کرنا چاہتا ہے. وہ بات ٹھیک ہے، اس کو ہاں میں تو اس پہلی کو بات یہ ہے. دوسری بات دوسری بات اگر ہم مان بھی لیں نا، چلو مان جنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنیا کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چڑیل کی کہانی اگر نہ بھی ہوتا ہے نا، چڑیل کا داستان، تو یہ تو حدیث میں واضح طور پر کہ یہ محبت کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، دوستی کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، یہ دشمنی کے طور پر. اور عباس نے کرایا ہے، علی علیہ السلام نے نہیں کرایا، عباس نے کرایا. وہ تو شیعہ حدیث میں. لیکن حق یہ ہے کہ وہ عباس نے جس کی شادی کرائی ہے وہ ایک چڑیل تھی. عباس کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چڑیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہہ دو، اب مذاق اڑاؤ، جن کا مذاق اڑاؤ. جو جن کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے پورا سورہ جن موجود ہے. لیکن یہ پھر اس سے اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ نے بھی نہیں کیا. اولاد ہوئی ہے تو چڑیل جس سے شادی ہوئی اسی سے اولاد ہوئی ہے نا. وہ اولاد مر بھی گیا تھا. اچھا، جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے اولاد ہوئی ہے. چڑیل سے شادی ہوئی ہے، چڑیل سے اولاد ہوئی ہے. اوکے بھائی، اب دوسروں کو بھی وقت دیتا نا بھائی. دوسروں پھر ایک اور کویسچن کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس روایت ہے، ایسی روایت ہے کہ وہ چڑیل کو کہتے یہ چڑیل نہیں تھی، لڑکی تھی، بیٹی تھی امیر المومنین، وہ دکھا دینا. کوئی حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں. میں نے تو آپ کو نص دکھا دیا. آپ سے رہا ہوں نا، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے نا، میں نے جو بات کی ابھی بھی آپ کی کتاب سے کی ہے، الفروع من الکافی سے کی. یہ دیکھو، یہ کتاب ہے آکان المرجان فی احکام الجان، تالیف الشیخ العلامہ بدر الدین. اور سن لے بھائی، یہ دکھا رہے ہیں، یہ اسلام کی کتاب ہے. الشیخ علامہ بدر الدین عبداللہ محمد ابن عبداللہ الشبلی، متوفی سنہ 769، جن کے احکام پر ہے. چھاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پر صفحہ نمبر 64 میں جن سے شادی کے مسئلے پر، اب معاف کیجیے کہاں گیا بھائی، جن سے شادی کے مسئلے پر، جنات سے شادی. یہاں پہ قد قدمنا مناکحۃ الجن فی بینہم، مناکحۃ الجن، جن سے شادی کرنا. جن تو آپس میں شادی کر ہی لیتے ہیں. وفی هذا الباب فی بیان المناکحۃ بین الانس والجن. اس باب میں ہم بات کریں گے کیا ممکن ہے کہ جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو. احدہما فی بیان امکان ذلک ووقوع، کیا یہ ممکن ہے، واقع بھی ہوا ہے نہیں ہوا. فرماتے ہیں والثانی فی بیان مشروعیت ہے، پھر کیا شرعاً جائز بھی ہے یا بھی نہیں ہے. فنقول ان نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن. جہاں تک امکان کی بات ہے تو بلا شک جنیہ چڑیل، یعنی جو عورت ہے، جنی جو ہے مرد، جنیہ عورت، جنیہ جو ہے مرد، انسان مرد، بنی آدم مرد کے ساتھ شادی کرے، ممکن ہے. بالعکس بھی ممکن ہے کہ جن مرد انسانی عورت کے ساتھ شادی کرے.
قال الثعالب زعموا أن التناكح والتلاقح قد يقعان بين الإنس والجن وقال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ تناکح اور تناسل جن اور انس کے درمیان ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وشارکهم في الأموال والأولاد کہ مشارکت کرو. ابلیس جو جن ہے شریک ہو جاؤ بنی آدم کے ساتھ اموال میں اور اولاد میں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمع انطوى الشیطان الى احلیله فجامع معه. جب کوئی شخص اپنے عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ بھی شروع کر لیتا ہے. تو جن کا نکاح جن بنی آدم کے ساتھ ممکن ہے. بہت ساری کتابوں میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جز نمبر 10 چاپ القاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وشارک فی الاموال والاولاد کے متعلق کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وروت وروی من حدیث عائشہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فیکم مغربین کہ آپ میں مغربین ہیں. میں نے کہا مغربون کون ہیں؟ الذین یشترک فیہم الجن وہ لوگ جو جن کی نسل سے ہیں بنی آدم جو جن کی نسل سے. قال الترمذی فللجن مسامات بابن آدم فی الامور والاختلاط فمنهم من يتزوج فیہم. جن بنی آدم کے ساتھ مختلط ہو جاتے ہیں. ان میں سے جن میں ایسے افراد ہیں جو بنی آدم کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں. وكانت بلقیس ملکۃ سبا احد ابویہا من الجن. بلقیس جو ہے قرآن مجید میں سلیمان کی کہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں ہے بلقیس وہ اس کا والدہ میں سے اس کے والدین میں سے ایک جن تھا. وسیأتی بیانہ ذلک ان شاء اللہ تعالی. تو یہ کہ جن انسان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور جنیہ انسان بنی آدم کے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہ تو علماء نے اس پہ بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں. بہت تفصیل ہے کتابوں میں. اوکے تھینک یو میرے بھائی. اس پہ میرے دو چھوٹے ہاں دو چھوٹی سی پہ چھوٹے جی جی. ایک یہ کہ وہ جو جنیت تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کا کدوگا تھا کیا انہوں نے جو عدت تھی وہ حضرت علی کے گھر گزاری تھی پوری کی تھی؟ وہ نہیں ہے کتاب میں. وہ کتاب میں نہیں وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے. بس اس کو گھر لے کے آئے تھے پھر وہ اسی وقت وہ چلی گئی تھی اپنے گھر یا کچھ عرصے کے بعد گئی تھی وہ جنیا اس کا ہمیں نہیں معلوم وہ مذکور نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جزاک اللہ. میں آپ کا ٹائم ویسٹ. تھینک یو سر بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت